الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ حصے میں ہم نے بات کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے بارے میں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو کس طرح ان کی زندگی کے ہر پہلو نے مکہ کے معاشرے کو حیران کر دیا۔ یہ وہ دور ہے جس میں عام طور پر انسان کی طبیعت جذباتی اور خواہشات کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کو پاکیزگی، سچائی اور امانت داری سے روشن کر دیا۔ اسی وجہ سے عرب کی سرزمین میں آپ کو وہ دو عظیم لقب عطا ہوئے، الصادق اور الامین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے وقت مکہ کی معاشرت کیسی تھی؟ شراب نوشی عام تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، قبائل کے درمیان نفرت اور دشمنی تھی، بتوں کی پوجا ہر گھر میں کی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں سچ بولنے والے کو کمزور سمجھا جاتا اور جھوٹ، فریب اور عہد شکنی کو طاقت تصور کیا جاتا۔ لیکن ایسے اندھیرے میں ایک چراغ روشن ہوا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا، کبھی کسی کی عزت یا مال پر نظر نہ ڈالی۔ یہ سب باتیں اس معاشرے کے لیے ناقابل یقین تھیں، اسی لیے لوگ حیرت میں کہتے، ہم نے محمد کو ہمیشہ سچا پایا، ہمیشہ امانت دار پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں تجارت کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور بعد میں اپنی محنت سے قریش کے قافلوں کے ساتھ کاروبار کیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال سپرد کرتے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو الامین کہتے، یعنی امانت دار شخص۔ مکہ کی ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے تجارتی قافلوں کے لیے کسی دیانتدار شخص کی تلاش میں تھی۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر شام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نفع کمایا اور ساتھ ایسا حسن اخلاق دکھایا کہ حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا، جس نے گواہی دی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں کبھی جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے یا عہد توڑتے نہیں دیکھا، بلکہ ہر معاملے میں وہ سب سے سچے اور دیانتدار تھے۔ یہی پاکیزہ کردار بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہونے کا ذریعہ بنا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب کفار قریش نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا تب بھی وہ آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب آپ مکہ چھوڑنے لگے تو اپنے دشمنوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر گئے کہ وہ واپس کریں۔ یہ ہے کردار کی بلندی۔ جوانی میں آپ نے ایک معاہدے میں شرکت کی جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد تھا مکہ میں کمزور اور مظلوم افراد کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ یہاں بھی آپ نے ثابت کیا کہ آپ کا دل ہمیشہ انصاف اور سچائی کے ساتھ ہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں اس معاہدے میں شریک ہوا تھا اور اگر آج بھی ایسا معاہدہ ہو تو میں ضرور شامل ہوں گا۔ سبق اور نصیحت۔ آئیے ہم سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں کون سا پیغام دیا۔ نمبر 1، اگر معاشرہ برائیوں سے بھرا ہوا ہو تب بھی ایک فرد اپنی نیت اور عزم سے پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، سچ بولنے سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، امانت داری صرف دوسروں کے مال لوٹانے کا نام نہیں بلکہ ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام ہے۔ نمبر 4، اگر ہم اپنی زندگی میں صدق اور امانت کو شعار بنا لیں تو اللہ ہمیں بھی دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا وہ دور جس میں دنیا نے آپ کو الصادق اور الامین کے عظیم القاب سے نوازا۔ یہی وہ القاب تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں سب سے بڑی مدد کی۔ لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے،
لہٰذا جب آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو سچے دل والے فوراً ایمان لے آئے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور اس کے بعد کے مبارک واقعات پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔